حسن صاحب، انڈین سینئر کانگریسی لیڈر اور سابق وزیر داخلہ پی کے چدمبرم کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ دیکھو، یہ پاکستان کا وزیر داخلہ تو نہیں ہے، پھر مودی صاحب کوئی ڈائلاگ بازی کریں۔ یہ ہندوستان کا سابق وزیر داخلہ اور ویل ریپیوٹیڈ آدمی چدمبرم صاحب جو ہیں، ہماری نسبت وہاں کے سیاستدانوں میں وہ نسبتاً اگر ہمارے ہاں 1-8% اچھا سیاستدان ہوتا ہے، ان کے ہاں ذرا 5-10، ادروائز وہ جا کے نا پتہ نہیں کہڑیاں فلمیں اور لگتا سارے چور چکاٹ ڈکیت تے قاتل۔ میں تو انڈیا 3 دفعہ گیا ہوں، مجھے نہیں کک پتا، اور دلی سے آگرہ اور پھر ایسٹ پنجاب، بس میں موویز دیکھ کے نا اندازہ لگاتا ہوں ان میں نارملی ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا سیاستدان، جی وہ اول درجے کا۔ اب میں کیا لفظ بولوں، اچھا تو یہ ویل ریپیوٹیڈ لوگوں میں سے ہیں۔ زناٹے دار تھپڑ مارا انہوں نے یہ مودی صاحب کے چہرہ مبارک پہ۔ اچھا، آپریشن سندور کا دا آپریشن بیوا، ٹرمپ مودی کے پچھلے جنموں اور اس جنم کی کوئی سزا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے مودی کسی بھی طرح اپنے پاپوں کا پراشچت اب نہیں کر پا رہا۔ ٹرمپ ہر روز مختلف طریقوں سے مودی کا مردار رول رہا ہے اور ٹکا کے رول رہا ہے۔ اچھا، یہ روس سے اسلحہ تیل کی خریداری پر بھارت کو ٹھوکا ہے، 25% ٹیرف، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اگلی بار 400 پار اپنا نعرہ تھا اور ٹرمپ کی چمچہ گیری خوشامد، وہ میں نے ٹی وی پہ منظر دیکھا ہوا ہے۔ کیا خوشامد؟ اگلی بار ٹرمپ سرکار، اور چوپ۔ اس کو اگر نہیں پتا ہو چوپ کا مطلب کہ آپ نے کیسے پنجابی ہو دیکھو پوچھ رہے ہیں، تو بہرحال موج کرے، مزہ لے۔ جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، جنوں سندور لگدا ہے انہیں بیوہ بھی ہونا ہوندا ہے نا، کوئی گل نہیں۔ اچھا جی، آگے چلو۔ حسن صاحب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اسٹیٹمنٹ دی کہ دورہ امریکہ اور اقوام متحدہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا۔ ان کو یہ عقل سمجھ نہیں ہے، برسوں بیت جاتے ہیں ان کو سیاست میں منہ مارتے ہوئے، تمیز نہیں۔ لو آپ بتاؤ، پورے آفس میں سروے کرو، کوئی بندہ دکھاؤ مجھے جس نے آج تک یہ خبر پڑی ہو کہ فلاں وہ سرکاری منصبدار کوئی ہے، اس کا دورہ ناکام رہا۔ یہ I was a teenager تب سے پڑھ رہا ہوں، کامیاب دورہ، کدا کامیاب دورہ، کدا ناکام دورہ۔ یہ وجہ تسی ہو کہ تواڈے کہنے دے اچھا کوئی چیز تمہارے کریڈٹ پہ ہو، قرض تارے ملک سنوارا، تو پیلی ٹیکسی، تو نیلا چھنگا مانگا، ہرا چھنگا مانگا، وہ پتہ نہیں کیڑا سی ہوٹل میں، وہ نام نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ وہ سارے کرتے کراتے ہر جگہ ناکام بدنام، ایک جگہ عزت کمائی، وہ تمہارا شعبہ ہی نہیں ہے۔ وہ تمہیں تو ریوالور چلانا نہیں آتا ہونا۔ ایک شعبہ ہے جس میں عزت ملی ہے، اس سے تمہارا دور پار کا واسطہ نہیں۔ باقی کہیں تم باعث عزت ہو، تمہاری کمیونٹی نے کیا جو کچھ کیا، باقی نام بدلتے رہو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اچھا، پھر عافیہ صدیقی، مجھے نہ نون لیگ کبھی پسند تھی، نہ ان کا کوئی مجھے بندہ سوائے 2-4 لوگوں کے مجھے نہیں اچھے لگتے، اسحاق ڈار وغیرہ۔ بٹ اب اسحاق ڈار نے عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایک بات کی ہے، لوگوں کو علم نہیں، خبر نہیں، پتہ نہیں، انہوں نے رگیدنا شروع کر دیا اس کو، یہ اپولوجیٹک ہو کے ڈیفینسو ہو کے بیٹھ گیا۔ تو کامن سینس ہے، ایک مجہول مظلوم سی خاتون امریکہ چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ کوئی ایڈی لوٹ ہے۔ تو اسحاق ڈار ڈیفینسو ہونے کی بجائے دلیل سے ڈیل کر، تم سچے ہو، قوم کے سامنے حقائق رکھو، بتاؤ۔ لوگ بہت جذباتی ہیں، فلانا ہے، وہ اللہ بہتر جانے، ہماری بے شمار خواتین اندر نہیں ہیں اپنے ہی ملک میں۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں،
اپنے ملک میں اندر ہیں. تو آفیہ صدیقی دی پہلے چارج شیٹ میں ہمیشہ حیران ہوتا ہوں کہ سپر پاور جو پوری دنیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, انہوں نے ایک مجہول جی بیچاری مظلوم جی عورت نو پھڑ کے ڈکیا ہے. وائی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر اسحاق ڈار. قوم کے سامنے حقائق رکھو. ہر آدمی جو جس کا دل کرتا ہے, جو سودا چاہتا ہے, بیچنے چل پڑتا ہے. ہمارے اپنے ہاں بے نظیر بھٹو شہید نہیں ہوئی. محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں کیسی کیسی افواہیں ہیں, بتاؤ مجھے. یہ جو اتنی خواتین, ایک بوڑھی ہو یاسمین راشد سے لے کے آج میں نے پڑھا ہے وہ درتاج گل وغیرہ, اس کو تو میں ایک دو دفعہ کہیں فنکشنز میں ملا ہوں, میں دیکھ کے حیران رہ گیا. میرا خیال سی بڑی کو پھولن دیوی ٹائپ ہوئے گی, وہ مننی سی ایک پتلی دبلی کیوٹ سی بچی ہے, ختم. یہ سارے اندر ہیں. تو تم ایڈا جو باہر جا رہے ہو, نسے جا رہے ہو, آفیہ صدیقی دا دورہ پہ ہے, تے تو تواڈے اپنے اختیار چ. بٹ نو, دیر از اے لاجک. جو کرے گا وہ بھرے گا. اب مجھے نہیں پتا اسحاق ڈار نے اگر ایک بات کی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ فلاں ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ, سٹینڈ لو, آرگیو کرو, دلیل دو, قوم کے سامنے فیکٹ شیٹ رکھو, مجھے بھی پتا چلے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے میں نے اس کو کبھی بائی نہیں کیا. میں نے کہا وہ تعصب ہوگا, فلانا ہوگا, کہ جو انگریزی کے میگزین اب تو بند ہو گئے, نیٹ نوٹ پہ ہی ہوتے ہیں. میں نے جو پڑھا تھا میں نے کہا پتہ نہیں متصب ہو پیا فلانا, لیکن اسحاق ڈار صاحب ہے, نائب وزیر اعظم. یہاں بات اتنی بڑی کر دی, آرگیومنٹ دو, قوم کو ایجوکیٹ کرو. میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے اگر کوئی بات کی ہے, میں نہیں نون لیگیوں وغیرہ کو قطعا نہیں, بٹ اس آدمی نے جتنی بڑی بات کی ہے اس کا کوئی بیک اپ ہوگا نا. تو اسٹارٹ بہیونگ لائک اے لیڈر. بات کرو کہ فیکٹ شیٹ یہ ہے جس کی بنیاد پہ میں نے یہ بات کی تھی. حسن صاحب, سیاست سے ہٹ کے بڑی انٹرسٹنگ خبر شامل کریں گے. فرانسیسی سائنسدانوں نے خون کا 48واں گروپ گوادا نیگیٹو دریافت کر لیا ہے. قدرت کا کرشمہ یہ کہ فرانس کے علاقے گواڈالوپے میں مقیم ایک خاتون دنیا کی واحد انسان ہے جس کی رگوں میں یہ خون دوڑ رہا ہے. وہ چاند پہ جاتے ہیں, وہ خلاؤں میں ٹماٹر اگاتے ہیں. یہ بے راہ روی کا شکار ہیں. کیڑی بے راہ روی ہے؟ اصل رات وہ ہے جو مریخ تک جاتی ہے. دنیا میں یاد رکھو, یہ جتنے نامور لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں. پیغمبروں کا تو دنیا ہی اور ہے, اس کے بعد سوائے سائنسدانوں اور فلاسفرز کے شودھ کن ہے, باقی انٹرٹینرز ہوتے ہیں. سبحان اللہ, 48واں گروپ. مجھے تو پہلے یہی نہیں پتا تھا میرے جیسے چول کو کہ پہلے 47 گروپس ہوتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. ہم راہ پہ ہیں, وہ بے راہ روی کا شکار ہے. ایک عورت, ممکن 5-10 اور ہوں اس گروپ کی, لیکن کیا بات, انہوں نے ایک نیا گروپ 48واں گروپ دریافت کر لیا. یہ خون کا, اس کے لیے خون چاہیے رگوں میں, ذہن میں سوال اٹھنے چاہیے, حقیقت پسندی ہونی چاہیے, رومانٹسزم کے مارے ہوئے, اور وہ بھی گھٹیا, بہت خوب, گھٹیا ترین. بالکل رومانٹسزم کی بات, جہالت زدہ. شرم آئی مجھے کہ 48واں وہ بھی انہوں نے, کوئی شے ہے جو تم نے دی ہو بنی نو انسان کو؟ سب کچھ, اور جو قدم قدم پہ ان کی خیرات پہ پل رہا ہے. گاڑی میں بیٹھو, فورڈ کا شکریہ ادا کرو. بتی چلاؤ, تھامس ایڈیسن کا شکریہ ادا کرو. تو بے شرم بابا ہی نہیں مک دے. چلو